بچوں، یہ اس چیل کی کہانی ہے جو کئی دن سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کے اوپر چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور طاق میں تھی کہ اڑتے کبوتروں پر جھپٹا مارے اور اسے لے جائے۔ لیکن کبوتر بھی بہت چالاک اور پرتیلے، ہوشیار، تیز اڑان تھے۔ جب بھی وہ کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتی تو وہ بھرتی سے بچ کر نکل جاتا۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ آخر اس نے سوچا کہ کبوتر بہت چالاک اور تیز اڑان ہے، کوئی اور چال چلنی چاہیے، کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کا شکار ہو سکے۔ چیل کئی دن تک سوچتی رہی، آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کبوتروں کے پاس گئی اور بڑے پیار سے بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری طرح 2 پیروں اور پروں والا پرندہ ہوں۔ تم بھی آسمان پر اڑ سکتے ہو اور میں بھی آسمان پر اڑ سکتی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو، میں طاقتور ہوں اور تم میرے مقابلے میں کمزور ہو، میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں اور تم نہیں کر سکتے، میں بلی کو حملہ کر کے زخمی کر سکتی ہوں اور اسے اپنی نوکیلی چونچ اور تیز پنجوں سے مار بھی سکتی ہوں۔ تم یہ نہیں کر سکتے، تم ہر وقت دشمن کی زد میں رہتے ہو۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ پوری طرح حفاظت کروں تاکہ تم ہنسی خوشی، آرام اور سکون کے ساتھ اسی طرح رہ سکو اور جس طرح پہلے زمانے میں رہتے تھے۔ آزادی تمہارا پیدائشی حق ہے اور آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں، تم ہر وقت باہر کے خطرے سے ڈرے سہمے رہتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، میں ظلم کے خلاف ہوں، انصاف اور بھائی چارے کی حامی میں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ انصاف کی حکومت قائم ہو، دشمن کا منہ پھیر دیا جائے اور تم سب ہر خوف سے آزاد اور سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے میرے درمیان ایک سمجھوتا ہو، ہم سب عہد کریں کہ ہم مل کر امن کے ساتھ سکون سے رہیں گے، مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو گے اور مجھے ہی حقوق پورا اختیار دو گے، تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میرے ذمہ داری ہوگی۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے پھر تم کتنے آزاد خوش رہ پاؤ گے۔ اسی کے ساتھ آزادی، چین اور سکون کی زندگی نئی شروع ہوگی۔ چیل روز وہاں آتی اور بار بار بڑے پیار محبت سے ان باتوں کو طرح طرح سے دہرانے لگتی۔ رفتہ رفتہ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتروں نے آپس میں بہت دیر مشورہ کیا اور طے کر کے اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔ اس کے 2 دن بعد تخت نشینی کی بڑی شاندار تقریب ہوئی اور چیل نے بڑی شان سے حلف اٹھایا اور سب کبوتروں کی آزادی اور حفاظت اور ہر ایک سے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وفادار رہنے کی دل سے قسم کھائی۔ بچوں، پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک چیل کبوتر خانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلے کو وہاں دیکھا، ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلّا ڈر کے بھاگ گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو بھا لیتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اسی طرح کچھ وقت اور گزر گیا، کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے۔ وہ سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش تھے۔ ایک صبح کے وقت جب کبوتر دانہ چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر شاہانہ آواز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہارے حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا، میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں، یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑ لوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے سائے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔
اس دن اگر اس بڑے سے بلے پر میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلّا نامعلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی اور سارے کبوتر منہ کو دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے، اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا، ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟